بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت جہاد سے رکنے والوں کے اس شبہ کا ازالہ کر دیا کہ شاید جہاد سے جان بچا کر موت سے بھی بچ سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ موت ایک دن آ کر رہے گی، خواہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہیں موت آئے گی. جب یہ بات ہے تو تمہارا جہاد سے منہ پھیرنا بیکار ہے. حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی ذیل میں ایک عبرتناک واقعہ بروایت ابن جریر و ابن ابی حاتم عن مجاہد لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی. اس کو جب وضع حمل کا وقت شروع ہوا، یعنی کہ حمل کا جب آخری وقت ہوا، ولادت کا جب وقت ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو اس نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لیے بھیجا. وہ دروازہ سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ عورت کیا جنی ہے؟ ملازم نے جواب دیا ایک لڑکی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ یاد رکھیے یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی اور آخر ایک مکڑی سے مرے گی. ملازم یہ سن کر واپس ہوا اور فوراً ایک چھڑی لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا، یعنی کہ اس کا پیٹ کاٹ دیا اور سوچا کہ اب یہ مر گئی ہے تو بھاگ گیا. مگر پیچھے لڑکی کی ماں نے ٹانکے لگا کر اس کا پیٹ جوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی اور خوبصورت اتنی تھی کہ اس شہر میں وہ بھی مثال تھی. اور اس ملازم نے بھاگ کر سمندر کی راہ لی اور کافی عرصہ تک مال و دولت کماتا رہا اور پھر شادی کرنے کے لیے واپس شہر آیا. اور یہاں اس کو ایک بڑھیا ملی تو اس سے ذکر کیا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے زیادہ خوب صورت اس شہر میں اور کوئی نہ ہو. اس عورت نے کہا فلاں لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، آپ اسی سے شادی کر لیں. آخرکار کوشش کی اور اس سے شادی کر لی. تو اس لڑکی نے مرد سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک لڑکی کا میں پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا. پھر اس نے پورا واقعہ سنایا. یہ سن کر وہ بولی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں. یہ کہہ کر اس نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر نشان موجود تھا. یہ دیکھ کر اس مرد نے کہا کہ اگر تو وہی عورت ہے تو تیرے متعلق 2 باتیں بتلاتا ہوں. ایک یہ کہ تو 100 مردوں سے زنا کرے گی. اس پر عورت نے اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے، لیکن تعداد یاد نہیں. مرد نے کہا تعداد 100 ہے. دوسری بات یہ کہ تو مکڑی سے مرے گی. مرد نے اس کے لیے ایک عالیشان محل تیار کرایا جس میں مکڑی کے جالے کا نام تک نہ تھا. ایک دن اسی میں لیٹے ہوئے تھے کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی. عورت بولی کیا مکڑی یہی ہے جس سے تو مجھے ڈراتا ہے؟ مرد نے کہا ہاں. اس پر وہ فوراً اٹھی اور کہا کہ اس کو تو میں مار دوں گی. یہ کہہ کر اس کو نیچے گرایا اور پاؤں سے مسل کر ہلاک کر دیا. مکڑی تو ہلاک ہو گئی، لیکن اس کی زہر کی چھینٹیں اس کے پاؤں اور ناخنوں پر پڑ گئی جو اس کی موت کا پیغام بن گئی.
یہ عورت صاف ستھرے شاندار محل میں اچانک ایک مکڑی کے ذریعے ہلاک ہو گئی۔ اس کے بالمقابل کتنے ایسے آدمی ہیں کہ عمر بھر جنگوں اور مارکوں میں گزار دی، وہاں موت نہ آئی۔ خیر، حضرت خالد بن ولید جو اسلام کے سپاہی اور جرنیل معروف و مشہور ہیں اور سیف اللہ ان کا لقب ہے، پوری عمر شہادت کی تمنا میں جہاد میں مصروف رہے اور ہزاروں کافروں کو تہ تیگ کیا، ہر خطرے کی وادی کو بے خوف و خطر عبور کیا، اور ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ میری موت عورتوں کی طرح چارپائی پر نہ ہو بلکہ ایک نڈر سپاہی کی طرح میدان جہاد میں ہو۔ لیکن آخرکار ان کی موت بستر پر ہی ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی اور موت کا نظام قادر مطلق نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے، جب وہ چاہے تو آرام کے بستر پر ایک مکڑی کے ذریعے مار دے اور بچانا چاہے تو تلواروں کی چھاؤں میں بچا لے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔